اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم. محترم بزرگوں اور معزز سامعین اکرام، ہم نے پچھلے جمعہ 119ویں آیت کریمہ کا مختصر اس کی تفسیر کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا جہنم میں جانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان کی اپنے اعمال کی ذمہ داری ہے. اور میرے محبوب آپ اپنے دل نازک پہ ایسا بار مت لیجئے کہ آپ کسی کو بھی یعنی میسج پہنچا دیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، آپ نے اپنا حق ادا فرما دیا. سبحان اللہ. تو اس کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا. اب یہ اس کے بعد والی آیت ہے 120 والی، کیونکہ یہود و نصارہ کے متعلق ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولن ترضى، یعنی ہرگز، یعنی نفی کا جملہ ہے. لن جو ہے نا نفی کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کو کہ انکار کا ہے، کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. ان کا یعنی آپ سے، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کبھی یعنی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ آپ وہ کیا کریں، تتبع یعنی آپ پیروی کریں کن کی، ملتہم یعنی ملتہم، یعنی ان کی عقیدوں کے، ان کے طریقوں پہ جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے آپ سے وہ راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے. تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آیات کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اور آپ سے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ دکھائیے، آپ یہ معجزہ دکھائیے، یہ کچھ نہیں ہے، چپ حجت بازیاں کر رہے ہیں لوگ. ان کا مقصد ایمان لانے کا نہیں ہے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا جاتا تھا کہ آپ یہ پہاڑ کو ہٹائیے پھر ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، نعوذ باللہ. اسی طرح جیسا ابو جہل آ کر کہا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا میں بتاؤں یا اس سے ہی پوچھ لے. تو سبحان اللہ، وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، شہادت دے رہے تھے سرکار اللہ کی وحدانیت کی اور سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی. تو یہ کیا حجت بازیاں ہوتی ہیں، ماننا کسی کو ہوتا نہیں ہے. یعنی جس کو ماننا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے سرکار کے چہرے کو دیکھا ایمان لا لیے، بولے کہ یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل. کہ ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی ایک طبیعت بنائی ہے. ایسا ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی ایک طبیعتیں بنا لیتے ہیں. یہ یہ تو ایک ایمانیات کے تعلق سے ایک عام انسانوں کے اندر بھی یہ فطرت ہوتی ہے کہ بس بہت ایک ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں، ایک ضدی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مائی وے اور دا ہائی وے. اللہ اکبر. تو ان چیزوں سے نکلنا ہے. تو ولن ترضى رضا یا ردن اور مرداتن سے ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے راضی ہونا. اس کے ان کا جو ہے صلہ آتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. سبحان اللہ، کہ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے. یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں. رضا یعنی اللہ سے خوشنودی، ان سے پلیزڈ ہونا، اور اللہ کا پلیز ہونا اور بندوں کا اللہ کے لیے پلیز ہونا، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے. کیونکہ انسان پلیز نہیں ہوتا ہے، بظاہر کرتا رہے آج میرے کو یہ ہو جاتا تھا، وہ دنیا میں دن میں کئی مرتبہ اللہ کے اوپر اعتراض کر دیتا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اعتراض، کاش میرے پاس یہ ہوتی. یعنی یہاں پر اعتراض ہو گیا بھائی اللہ جو دیا اس پہ خوش رہے تو راضی رہے. تو کئی مرتبہ انہیں نعوذ باللہ کفران نعمت ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ راضی اور کسی چیز کو پسند کرنا
کے معنی میں سے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں؟ کئی ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ ہم خود دیکھیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اللہ اکبر، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ اس پہ حجت بھی کرتے ہیں. کئی ہے کسی کا حق نہیں دیتے ہیں جو حق دینے کا ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ کسی کا مال ہڑپ کے کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے. اللہ تو ایک تمام چیزیں کیا ہے، دنیا کی خاطر انہیں آخرت کا سودا کر رہا اور سمجھ رہا کہ دنیا میرے لیے سب کچھ ہے. تو اس آیت سے کئی ایسے باتیں نکل رہے ہیں. اور جیسا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو. تو ردا یردو اس کے معنی پسند کرنا، اور رادیہ یعنی فاعل ہے، یعنی رادی ہونے والا، پسند کرنے والا. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا رادیہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. کیوں؟ لسعیہا رادیہ، کہ انہوں نے دنیا میں جو راضی ہونے والے کام کیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے. ان کا مقصد یہ کہ بھئی دنیا میں جو بھی ہے مجھے ملا اللہ کو میں خوش کر دوں، دیٹس مائی گول، کہ بھئی اللہ خوش رہے، راضی رہے. تو قیامت کے دن ان کے چہرے چمکتے ہوئے رہیں گے. چمکتے ہوئے لازمی بات ہے، کوئی اچھا کام کرا ہے اور ویل پلانڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے. اب اگر انٹرویو میں جائیں گا کہ بالکل فریش رہیں گا کہ میرے کو پتہ ہے آئی کین ڈو اٹ، رائٹ، ارے کیا سوال ہونے والا ہے، کیا ہے. تو چہروں پہ ایک اداسی رہیں گی اور وہ خوشی نہیں رہیں گی اندر. اللہ اکبر. تو دنیا میں جو رضا کے کام کریں گے قیامت میں ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک ہے اسی سے مردیہ ہے، یعنی ناقص، اس کے مردی ان کا مؤنث ہے، یعنی مطلب ہے کہ پسند کیا ہوا. یعنی جیسا قرآن میں یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اے مطمئن دل، اے اطمینان والے، ہمیشہ خوش رہنے والے دل. اب کیا ہے، ارجعی الی ربک، اب بس آ جا اپنے رب کے پاس. الی ربک راضیۃ مردیہ، یعنی پسند کرنے والا ہوتے ہوئے اور پسندیدہ ہوتے ہوئے، مینس بینگ دی لور اور بینگ دی بیلوڈ اینڈ دی بیلوڈ، یعنی چاہنے والا بھی ہے اور محبوب بھی چاہ رہا. آپ کسی کو چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو چاہے، لیکن اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جب اس کو چاہتے ہیں تو وہ بھی چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر کوئی بندہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک بام آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کیونکہ بات کیا ہے، جب آپ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو اللہ کو چاہیں گے تو ضرور وہ چاہے گا. دنیا کی کئی چیزیں آپ چاہتے ہیں، کئی ایسے ہم استغفر اللہ ہماری نوجوان نسل سیلیبریٹیز کو پسند کرتے ہیں، جان دے دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کو چاہنے والا انہیں ہے بلکہ. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے سبحان اللہ، جب آپ کو چاہیں گے تو وہ بھی چاہنے لگیں گے. مگر کیا ہے، انیشیشن ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر، یہاں سے ہم اپنے آپ کو انیشیٹ کریں، اپنے آپ سے آگے بڑھیں. اللہ اکبر. تو اس کی رب کی رضا، اس کی محبت پانا ہے. سبحان اللہ. دنیا کی محبت تو بہت کوشش کرتا ہے انسان، ملتی نہیں، وہ محبت نہیں مل سکتی اس کو جیسے چاہیے اس کو. لیکن رب ایک ہے، اللہ، اس کا رسول ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ چاہے. جب آپ درود بھیج پڑھتے ہیں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی محبت میں اللہ، ان کی توجہ آپ کی طرف مبذول آتی ہے. اور اللہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ رحمتیں ہوتی ہیں آپ کے اوپر. اور جمعہ کا دن ایسا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 100 مرتبہ اس کا ریوارڈ ہے. اس واسطے جمعے کے دن سرکار فرمانے کہ میرے پاس جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. یہ کیا ہے، محبت، توجہ ہو جاتی. تو ایسی طرف ہم اپنی توجہ کریں جہاں سے کوئی فائدہ ہو سکے. اور اللہ سے محبت کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، وہاں نقصان نہیں ہے. اس کے رسول سے محبت کریں گے کوئی نقصان نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. اور ایک ردیون، فعیل کے وزن پہ ہے، یعنی وجعل ربی ردیہ، اے میرے رب تو بھی اسے رضا کا حامل بنا. یعنی اور ایک ہوتا رضوان، رضوان اللہ من الاکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی بات ہے. اور ارضاء، کسی کو راضی کرنا، یردونکم بافواہہم، کسی کو راضی کرنا ہے کسی کو اپنے طریقے سے، جیسا قرآن میں سورۃ توبہ کی 8ویں آیت ہے کہ یردونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تم لوگوں کو اپنے منہ سے. یعنی بعض کفار، بدعقیدہ یا جو بھی ہے بد چلن، بعض اپنے ایکٹنگوں سے، اپنی اداؤں سے، اپنی تقریروں سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور تم راضی بھی ہو جاتے ہو.
اللہ ایک ہمارا ایک انکلینیشن ہے کسی طرف، تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اور ترادن یعنی باہم ایک دوسرے سے راضی ہونا. تو سبحان اللہ یہ تمام چیزیں قرآن میں رضا کے کئی معنی آئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ محبت اور رضا کا بڑا ذکر ہے، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے. اللہ فلاں فلاں سے محبت نہیں کرتا، یعنی مشرکین سے محبت نہیں فرماتا، منکرین سے محبت، ظالمین سے محبت نہیں فرماتا، یہ جو ظلم کرتے. کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا جو دین ہے محبت کے بیس پر ہے. اکثر یہود و نصارہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس محبت کا کانسیپٹ نہیں ہے. ارے محبت ہی محبت ہے، ہمارے پاس محبت ہی سکھائی جاتی ہے. اور ہماری جو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ صرف اللہ کی محبت کی خاطر ہوتی ہے، اللہ اس کی رسول کی محبت کی خاطر ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ مقدم اللہ کی محبت ہے. لیکن وہ محبت کیسے کریں، تو یہ قرآن کا طریقہ بتا رہا ہے کہ کیسے اللہ سے محبت کریں. تو بخیر بہرحال بات چل رہی تھی رضا کی. ولن ترضى عنك اليهود، یہود ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ولا النصارى اور نہ نصارى حتى تتبع ملتهم یعنی آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. ملت یعنی کہ طریقہ ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو فالو کریں. ملت کے معنی ایک کانسٹیٹیوشن کے بھی آتے ہیں. کیوں ہم لوگ ملت ابراہیم حنیفہ پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن پہ ہے. دین اللہ کا ہے. اللہ اکبر. تو سبحان اللہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں ان کی جو ڈکشنری ہے، جو خواہ وہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، سنیوں میں بھی اہل حدیث ہو، ہر کوئی اس کو ریفر کرتا ہے. بڑی شاندار ہے جو قرآن کی ڈکشنری، اور قرآن کو سمجھایا گیا اس کے اندر ہر ورڈ کا، اور قرآن سے اس کی ڈیفینیشن دی گئی. یہ بڑی خاصیت ہے اس کی کہ اکثر ڈیفینیشن ہم کوئی نہ کوئی الگ سورس سے کرتے ہیں، لیکن امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے، صرف قرآن سے اس کی ایک ایک ورڈ کا جو ہے اس کے معنی بتائے ہیں. تو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی طرح ملت بھی دستور الہی کا نام ہے. دین تو ایک اللہ کی طرف سے، لیکن ملت انبیاء کی طرف سے ہوتی ہے، جو دستور ہوتی ہے، جو انبیاء کی وساطت سے ملتی ہے، اور کسی بندے کی ملت نہیں ہوتی، کسی قوم کی ملت نہیں ہوتی. طریقہ یہ اور بات ہے ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل ملت جو ہوتی ہے نا، اصل ڈیوائن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انبیاء کی طرف سے ہے. دین اللہ کی طرف سے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے، اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. دین کو ایلابریٹ کرنا، اس کو اور کیا ہمارے کو سمجھانے کے لیے انبیاء کو ایک بھیجا جاتا ہے. ایک نمونہ ہوتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ہم قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے، لیکن چلتے پھرتے قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے، ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، تو ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے. ویسے بکس مل جاتے ہیں ہمیں بھی، سرجری کے اس کی مل جائیں گے. ہم پڑھ کے کسی کی سرجری کر سکتے؟ مار ڈالیں گے کسی کو؟ لا، کیونکہ ہم آتھورائز نہیں ہیں اس کی. تو اس واسطے رسول پاک کی سنتوں کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ قرآن نہیں سمجھ میں آتا. اکثر لوگوں نہیں، اب تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. پڑھنا ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، اور قرآن کا کوئی صحیح معنی کر ہی نہیں سکتا ہے. جیسا فتنہ بلکہ قرآن میں ہے. اگر یہی فتنے کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف کی جائے گی تو وہ آزمائش ہے. اولاد کی طرف جائے گی، آزمائش ہے. بعض ہوتے ہیں فتنہ فساد کے معنی میں آتے ہیں، تو سمجھنا پڑتا. خیر ایک الگ اس میں چلا جا رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس واسطے کہتے ہیں قرآن پڑھو، معنوں سے پڑھو. میں بھی کہتا ہوں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے عقل کا فطور سمجھو، لیکن کوئی عالم کے پاس جاؤ. الحمدللہ آج کل منع نہیں، وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے علماء کی طرف سے. حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں. تو سبحان ہے، انہیں تو صرف یہی چیز راضی کرے گی، یعنی آپ دین کو چھوڑ دیں. اور دین اور ملت کا میں نے ابھی فرق بتا دیا آپ کو. سبحان اللہ. جیسا امام راغب اسی کی اس میں فرماتے ہیں، جس کو میں نے نوٹ کر کے لگایا کہ ملت کا استعمال امللت الکتاب کو قرار دیا ہے. اگر کوئی تحریر آپ کسی سے لکھوائیں، یعنی کسی سے اسکرائب کریں، تو کیا کرتے ہیں؟ امللت الکتاب، عملہ کروایا کتاب کو. گویا اللہ کی جاری کردہ تحریر کو کردہ چیز جو ہے ملت ہوتی ہے. اور اصل کیا ہے؟ وہ ملت نبی کی ہوتی ہے. کسی ملت زیدون، ملت فلاں نہیں ہو سکتی. ملت نبی کی ہوتی ہے، دین اللہ کا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی کبھی. سبحان اللہ. حتیٰ
تتبع ملتہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے قل ان الہدی اللہ هو الہدی، یعنی آپ اے محبوب فرمانے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی کل ہدایت ہے. سورس آف گائیڈنس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کسی سے ہدایت ملنے، ہاں سورس وہیں سے ہونا چاہیے. چاہے آپ کو کوئی ہدایت دے رہا ہو تو دیکھنا کہ انہیں کس سورس سے بات کر رہا، قرآن حدیث سے بات کر رہا تو ہے. آج کل لوگ کیا بولنا چاہیے، لاجک سے بہت تقریریں کر رہے ہیں. لاجک اچھی چیز ہے لیکن بعض جگہ ہم لاجک نہیں مانیں گے. جیسا حضرت سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موضوع پر جو مسح کرنے کا جو طریقہ بتایا ایسے بتایا ہے، یعنی اوپر کرنے کی، موضوع کے اوپر کرنے کی ہے. عقل تو کہتی کہ نیچے سے کرنا چاہیے کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے اوپر سے، لیکن چونکہ سرکار فرما دی اب میں اپنی لاجک استعمال نہیں کروں گا. تو آج کل لاجیکل تقاریر بہت ہو رہے ہیں اور اس سے نوجوان نسل بہت بگڑ رہی ہے. قرآن حدیث سے زیادہ وہ لوگ لاجک کو پسند کر رہے ہیں. پراوربس بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن کوئی ایسی چیز جو ٹکرا رہی ہو اللہ کی کتاب سے اور رسول پاک کے ارشاد سے تو اس کو ہم دیوار پہ مار دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر. تو یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، مانے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت پر آپ ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے ہے، کہ یعنی کسی کے دل میں وہ چاہتا ہے کہ اسے کہہ دیتا ہے، اور وہی حقیقت ہدایت ہے. اور جو ہدایت کا مرکز ہمارے لیے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں تقاضوں کے مطابق ہدایت معتبر طریقے سے آتی رہی اور انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچاتے رہے. اور یہی چیز ہے کہ چنانچہ اب چونکہ قرآن آ گئی ہمارے پاس، آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اور کوئی نبی، نیا نبی آنے والا نہیں ہے. ہاں جو نبی عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں وہ ایک ایسے نبی ہے کہ سرکار کی امتی بن کر آئیں گے، ایک نیا دین لے کر نہیں آئیں گے وہ. سبحان اللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس سے. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اس کو امام دارمی نے نقل کیا اور دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا، اور جو حدیث کی جو انسائکلوپیڈیا ہے مشکات النبوہ جو خطیب تبریزی کی، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا جس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور توریت کا ایک یعنی ٹورا جو ہے وہ لے کر آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. سیدنا ابو بکر جو سرکار کو بہت زیادہ جانتے، ان کو جلال آ گیا. کہا کہ اے عمر تیری اماں تجھے کھوئے، یعنی تیری گھر کی عورتیں تجھے کھوئے، دیکھتا نہیں تو رسول اللہ کے چہرے کو. اللہ اکبر. اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دم سے وہ چھوڑ دی اور استغفار کیا اور شہادت دی، سرکار پر درود شریف پڑھنے لگے حضرت عمر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کی قبض و قدرت میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ آج موجود ہوں تو اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. لو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعتنی. اللہ اکبر. اگر موسیٰ خود زندہ ہوتے اور میرا نبوت کا زمانہ پاتے تو ان کی سوائے میری اتباع کرنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اور ایک الفاظ یہ ہے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباع. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے اس سے بڑھ کے وسعت نہیں تھی کہ سوائے میری اتباع کرے. سبحان اللہ. اسے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا کیا مقام ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اگر بفرض محال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہش کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اللہ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یعنی سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کیا بات ہے؟ سرکار کے اوپر آ گئی یہ بات. سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیسی بات فرما رہا ہے؟ کیا یہ تو محال ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہوا اپنے خواہش سے کوئی چیز کریں گے اور خواہش سے ان کی پیروی کریں گے؟ نعوذ باللہ. کیا بات ہے؟ اس واسطے قرآن کو سمجھنا. یہ خطاب دراصل امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اگرچہ کہ سرکار سے اس کا خطاب ہو رہا ہے لیکن یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تو یہ بات ناقابل تصور ہے کہ آپ کفار و مشرکین کی یعنی پیروی کریں گے اپنی خواہش سے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو محال ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز. تو یہاں پر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی ریولیشن، کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان کی پیروی کریں گے؟ تو یہ ایک محال ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے. تو جب مثال دی جاتی ہے، کسی کو پکڑا جاتا ہے، دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے، توبیخ کرنے کے لیے کیسا کریں گے؟ بڑوں کو پکڑا جاتا ہے کہ ان کو، کہ جیسا کہ حضرت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ہے کہ کوئی ایک عورت تھی جس نے چوری کی تھی، اس پر رجم یعنی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرما دیا. اس پر کچھ لوگ آ کے کہنے لگے کہ سرکار اس کو معاف کر دیجیے. بولے کہ اللہ کا حکم ہے، میں معاف نہیں کر سکتا. ایک زمانہ تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا، تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور کوئی غریب چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. لیکن میری شریعت ایسی نہیں ہے. اس کے بعد سرکار فرماتے لو کانت فاطمۃ لقطعت یدہا، اگر آج فاطمہ میری بیٹی، میری لخت جگر بھی اگر چوری کرے گے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ کائنات میں اب فاطمہ سے بڑھ کر کوئی افضل تھا ہی نہیں کہ جس کی مثال دے سکے. کوئی کہتا میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں بیٹے کو بھی سزا دوں گا. یہ کیا بات؟ میرے نزدیک میرے بیٹے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کائنات میں اب اس وقت. تو ایسا مثال دیتے تو حضرت فاطمہ کی مثال دی، کیونکہ فاطمہ سے افضل کائنات میں اس وقت کوئی نہیں تھا. اسی طرح قرآن میں یہ جو آیا والا یعنی اتبعت آیا محبوب، اگر آپ ان کی اتباع کریں گے یعنی تو کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ آپ کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ مددگار ہے آپ کا. تو بات دراصل یہ ہے کہ امت کو ڈرانا ہے کہ میں محبوب کو کہہ رہا ہوں تو تم سمجھ جاؤ. وہ تو خدا کی قسم، وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہی نہیں سکتی وہ بات کہ سرکار کفار کی پیروی کرے، نعوذ باللہ. اسی طرح قرآن میں ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی اگر بے فرض محال اے محبوب اگر آپ نے شرک کیا تو سرکار شرک کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے، یہ خطاب ہماری طرف ہے. جیسا کہ خیر مثال غلط ہو جائیں گی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے کہتے ہیں نا بیٹی میں بہو کہتی ہوں بہو تو سن، کسی کو سنانے کے لیے کسی کو بولتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا. اور یہی طریقہ کیونکہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت کے ذریعے سے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، فطری طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہاں پر دراصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے کہ کائنات میں آپ سے بڑا افضل کوئی نہیں. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اللہ اکبر. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ دوست اور مددگار کس کے ہوتے ہیں؟ مومنین کے ہے. وَأَنَّ الْكَافِرُونَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ جو کافرین جو ہوتے ہیں نا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، مومنین کے مددگار ہے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں. تو مددگار مسلمانوں کے، مومنین کے ہوتے ہیں. کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، نہ دنیا میں ہوتا نہ آخرت میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، بے شک اللہ ہی مددگار ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں پہنچے گی مگر اللہ کی طرف سے. لیکن یہ مظاہر ہیں، ان کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، ڈاکٹر کے ذریعے سے شفا ملتی ہے. اصل شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. یعنی دنیا میں کئی ہے، اصل پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ماں باپ کے ذریعے سے آتا ہے انہیں. ایک پروسیس ہے، کیونکہ اسباب کی دنیا ہے، کاز اینڈ افیکشن سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے لوگ ایسی بات نہیں کہنا کہ کوئی ولی نہیں، کوئی نس، یعنی اللہ فرماتا ہے اس کا غلط معنی نہیں لینا. اور آگے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اگر ان پر تم بازو باندھو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے، مولا اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، اور صالح المؤمنین مددگار ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہم، اس آیت کریمہ سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کہ خطاب ہو رہا ہے لیکن اصل خطاب ہم سے ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں. تو اپنے کو سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں، ہم ان کے طرز پہ نہیں چلنا ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا گیا کہ آپ ان کی اگر خواہش سے بھی اتباع، اپنی خواہش سے اتباع کریں گے تو نعوذ باللہ یہ وبال آپ پر رہیں گا، اس کا جو آؤٹ کم ہے. اور سرکار سے تو ہو ہی نہیں سکتی وہ بات، وہ بھی ہمارے سے خطاب ہے کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے تابع رکھیں، دین کے تابع رکھیں. یہ نہیں کہ ہم کسی کے
کو دیکھ کر بہہ جائیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ رحمان یا رحیم جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے جس کی مختصر تفسیر کی اللہ میں مالک اس کی برکت ہماری زندگی میں شامل حال فرما. آمین بجاہ النبی الامین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.